بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ استغفار کے حوالے سے سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء استغفار کر کے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی، جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی دعا جو ہم تک قرآن کے ذریعے پہنچی وہ استغفار ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے سورۃ نوح میں اپنی قوم سے جو باتیں کی جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچی، وہ یہ کہ اپنی رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کے جو فوائد بیان کیے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، اس کے ساتھ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا، تمہارے باغات کے اندر پھل پیدا فرمائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ استغفار کے کئی فائدے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، استغفار پڑھا کرو۔ پھر ایک اور شخص نے کہا، حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے اولاد ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک اور شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، استغفار پڑھا کرو۔ جب وہ لوگ پوچھ کر چلے گئے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت بندوں نے مختلف مشکلات بیان کی ہیں، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی حل یعنی استغفار بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استغفار کے یہ سارے فوائد بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم دیا، چنانچہ سورۃ النصر میں ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں 100 مرتبہ کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے۔ اب ان ساری باتوں کا مجموعہ یہ ہے کہ استغفار تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے اور اس کے کثیر فوائد ہیں، یعنی کسی کی اولاد نہ ہو تو حل استغفار، مالی تنگی ہے تو حل استغفار، بارش نہیں ہو رہی تو استغفار کرو، قحط ہے تو استغفار پڑھو۔ بہت اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ استغفار سے جو دل کی صفائی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ہوتی۔ استغفار کی کثرت دل کو اتنا روشن کر دیتی ہے کہ دل مثل آئینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے استغفار کو اپنے روزانہ معمولات کا حصہ بنائیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ تو ویورز مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔